فلسطین کا معاملہ جس پر آج سارے مسلمان حکمران خاموش ہیں، ساری قوتیں خاموش ہیں، مسلمان حکمران اور مسلمان رعایا اور مذہبی سیاسی تنظیمیں جو اپنے جلسوں کے لیے، اپنے نمود و نمائش کے لیے تو وہ پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن آج فلسطین میں بلکتے ہوئے بچے، آج فلسطین میں بلکتی ہوئی مائیں یہ فریاد کر رہی ہیں کہ کون ہے جو ہماری مدد کو آئے گا، کون ہے جو ہماری مدد کو آئے گا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں حماس کے ان مجاہدین کو جنہوں نے ان یہود و نصارہ کو ناکو چنے چبائے ہیں، لیکن اے امت مسلمہ، تمہاری غیرت کب جاگے گی؟ تمہاری غیرت کب جائے گی؟ ہمارا بچہ، ہماری اولاد ہمارے سامنے ہو، پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو ماں چیخ اٹھتی ہے، باپ چیخ اٹھتا ہے، لیکن وہ بچے جو آج بموں سے شہید کیے جا رہے ہیں، جن پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں، معصوم بچے جو شیرخوار بچے بات بھی نہیں کر سکتے، آج ان کی لاشوں کو اس طرح پھینکا جا رہا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، یہ ایک شرمناک عمل ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ ہمیں کہتے تھے کہ تم دہشت گرد ہو، یہود و نصارہ اور امریکہ کے ایجنٹ، امریکہ کی دلالی کرنے والے جو یہاں بھی موجود ہیں، ان کی دلالی کر رہے ہیں، اسرائیل کے دلے یہاں بھی موجود ہیں جو ان کی ایجنٹی کر رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں، کہتے ہیں تم شدت پسند ہو، تم دہشت گرد ہو، ہم بتانا چاہتے ہیں دہشت گرد تم، دہشت گرد تمہارے باپ، دہشت گرد تمہارے دادے۔ اب بتاؤ دہشت گردی کون کر رہا ہے؟ معصوم بچوں کو کون مارتا ہے؟ معصوم بچوں پر گولیاں کون برساتا ہے؟ معصوم بچوں پر بم کون برساتا ہے؟ ارے ایک ہی قبر میں 40 مردے دفن ہو رہے ہیں۔ ان ظالموں نے ہسپتال کو بھی نہیں بخشا، ہسپتال کو بھی نہیں بخشا۔ جہاں مریض جا کر سکھ لیتے ہیں، اس ہسپتال کو بھی بموں سے مارا گیا، گرایا گیا، اور وہاں کئی شہادتیں ہوئیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اقوام متحدہ بھی خاموش ہے، اقوام متحدہ بھی خاموش ہے، ساری انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی خاموش ہیں، اس لیے کوئی نہیں بولے گا مسلمانوں تمہارا خون سستا ہے، تمہارا خون سستا ہے، تمہارا خون سستا ہے، تم قتل ہوتے رہو، تم مرتے رہو، شہید ہوتے رہو، تمہاری آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک نگر لیڈر ہے جو ہر محاذ پر تمہاری آواز بلند کر رہا ہے، کوئی سیاست کے نام پہ اسے دھتکار دیتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، تم لاکھ بہانے بناتے رہو۔ ہمارا لیڈر کل بھی سعد حسین رضوی تھا، ہمارا قائد آج بھی سعد حسین رضوی ہے، اور تا قیامت انشاءاللہ ہمارا قائد سعد حسین رضوی رہے گا، اور پوری امت مسلمہ کا انشاءاللہ وہ لیڈر ہے، لیڈر رہے گا۔ اور ہمارے نائب امیر، مرکزی نائب امیر پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب نے بھی تو اعلان کیا ہے کہ آپ بھی تیار ہوں گے فلسطین کے لیے؟ انہوں نے تیار ہوں گے، جہاد کریں گے؟ الجہاد الجہاد، بلند آواز سے الجہاد 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 الجہاد۔ تحریک لبیک کا ایک ایک کارکن ان مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اے قائد محترم، آپ کا ایک اشارہ چاہیے، انشاءاللہ یہاں سے بھی قافلہ روانہ ہوگا اور اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہے۔ الجہاد الجہاد، بلند آواز سے الجہاد الجہاد۔ اس لیے میرے ساتھیوں، اس عظیم تحریک سے جڑے رہیے۔ اگر ناموس رسالت کی حفاظت کرنی ہے تو آؤ تحریک لبیک یا رسول اللہ جوائن کرو۔ اگر ناموس صحابہ کی حفاظت کرنی ہے، آؤ تحریک لبیک یا رسول اللہ جوائن کرو۔ ناموس اہل بیت کی حفاظت کرنی ہے، آؤ تحریک لبیک کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اگر تحفظ اہل سنت چاہیے، حقوق اہل سنت چاہیے، آؤ تحریک لبیک کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جب تم ایک طاقت بن جاؤ گے، ایک قوت بن جاؤ گے، خدا کی قسم ساری قوتیں، باطل قوتیں تمہارے
تمہارے پیشاب میں بہ جائیں گی، اس لیے کہ کثرت میں تم زیادہ ہو، تعداد میں تم زیادہ ہو، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک بن کر دکھاؤ، ایک قوت بن کر دکھاؤ اور نعرہ لگاؤ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے اپنے اختلاف الگ ہیں، لیکن اگر آپ کا نام آئے گا، آپ کی محبت پر کوئی کال آئے گی تو ہم سب ایک ہیں، انشاءاللہ ہمارا خون کا آخری قطرہ بھی آپ پر قربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، اس جذبے کو سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی اس پرفتن دور میں ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نظام مصطفیٰ کو تخت پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔